बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 4 मई है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की पिम्स आमद, क्या इतलात आ रही हैं पिम्स हॉस्पिटल से, और इससे पहले पाकिस्तान में रियासत ने इमरान खान को कितनी बार पिम्स लाकर उनका इलाज करवाया, और इस इलाज पर ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ात, पूरी दुनिया से डॉक्टर्स और इमरान खान को जिस तरह से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। नूरीन नियाज़ी की गुफ्तगू भी शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, और इमरान खान इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, इमरान खान का बुशरा बीबी का आज केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग रहा है, और ट्विटर पर पाबंदी का ये केस है। एक कैदी किस तरह से जेल से अपने ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल करता है, ये सवाल है रियासत का, और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है पाकिस्तान की अदालत का, यानी अपनी अदालत का, और यहाँ से क्या फ़ैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस फैसले से पहले एक्सेस इमरान खान को दिया जाएगा। एक दरख्वास्त पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि मुलाकात कब होगी, और ट्विटर का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है पूरे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, दो भाई और सिर्फ तबाही, ये कहानी क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे, और ये दोनों भाई कौन से हैं और एक दूसरे को किस तरह डिफेंड करते हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और सोशल मीडिया की इंसार अब्बासी को किक, या ये कहा जाए कि धोबी पटखा, और किस तरह से जिम वाले मामले पे जमकर धुलाई सोशल मीडिया पर अंसार अब्बासी साहब की हो रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आपने हुर्मुज़ को खोलने की बात की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया और क्या शराइत हैं, और नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इसे ज़रूर अचीव किया जाएगा। दोस्तों, इमरान खान को पहली मर्तबा जब अडयाला से रात की तारीकी में निकाल कर पिम्स अस्पताल लाया गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कुछ दिन गुजरे और पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पता ही चलता है कि इमरान खान को बहनों से छुपाकर, खानदान को बताए बगैर, और कुछ लोगों को सिर्फ बताया गया और अडयाला से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को ये खबर थी कि इमरान खान को पहली मर्तबा अडयाला से निकाल कर बाहर लेकर आए क्योंकि उनकी आंख खराब होगी, लेकिन उन्होंने दानिस्ता तौर पर खामोशी इख्तियार की कि ये मामला खामोशी से इसको हल किया जाए, और हम साथ देंगे पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत का, और इस रियासत में जिनकी हुकूमत है, यानी इस हुकूमत को लाने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया जाएगा, और खामोशी इख्तियार की गई। दोस्तों, उसके बाद इमरान खान की खबर बाहर आती है, और दोस्तों हुकूमत की तरफ से ये डिनाइल आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा प्रोसीजर था, कर दिया गया। लेकिन हुकूमत शायद ये बात भूल गई थी कि हम कितनी देर तक इस खबर को छुपाएंगे, क्योंकि तकलीफ पहुंचाने वाले ने और जो कार्रवाई और वारदात डालनी थी, जो जुर्म करना था, वो करके वहां से जा चुके हैं। सुपरिटेंडेंट वहां से निकल जाता है, और फिर इमरान खान की आंख की जो सिचुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती है। 85% ये जो बात हुई, और खान साहब को जो नज़र नहीं आ रहा, ये आपकी रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं। और फिर हुकूमत को ये आखिरकार बताना पड़ा कि पिम्स में लाया गया, उनका इलाज हुआ, और अब उनको वापस जो है पिम्स से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे अमल में इमरान खान को 5 से 6 मरतबा पिम्स अस्पताल लाया गया। ख़ानदान के लोगों को अभी तक खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, किसी किस्म का एक्सेस नहीं है। इसी दौरान सलमान सफदर साहब से जब आखिरी मुलाकात हुई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक, तो पता ये चला कि इमरान खान की 85% आँख ज़ाया हो चुकी है। और जितनी भी कोशिश कर ली जाए, इमरान खान को डॉक्टर्स ने, यानी इनके डॉक्टर्स ने खुद ये बताया कि अब आपकी आंख जो है वो ठीक नहीं हो सकती। हम इसको जितना भी कोशिश करें, जितने भी इंजेक्शंस लगाएं, जितना भी इसकी केयर की जाए, लेकिन अब ये 85% एक परमानेंट डैमेज है जो खान साहब की आंख के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अब रात से खबर ये आ रही है कि खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया। जो मूवमेंट है जेल के बाहर की, और इसके बाद पिम्स अस्पताल में जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि आज रात इमरान खान को दोबारा पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां पे उनका प्रोसीजर होगा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे बात है कि ख़ानदान के लोगों को नहीं बताया जाता, और उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जिन लोगों को बताया गया, यानी पार्टी के अंदर गौहर एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी, इन्होंने इमरान खान के ख़ानदान के लोगों को नहीं बताया, और ना ही उनको ऑन बोर्ड लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती तो एक प्रेशर जो है वो डाल सकती थी।
इमरान खान ने जिन कुर्सियों पर इन खंभों को बिठाया और जिन लोगों को ये इक़्तिदार दिया केपीके में, इतना तो ये ज़रूर कर सकते थे कि इमरान खान का जो डॉक्टर्स वाला मामला है इसे रिजॉल्व किया जाता, हुकूमत पर दबाव डाला जाता। आप खान साहब की रिहाई नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान में ये तो ज़रूर कर सकते थे कि इमरान खान की जो डॉक्टर्स तक रसाई है, जो उनकी आंख का मामला है, इसे टेकअप किया जाता। लेकिन इमरान खान से ये कितना प्यार करते हैं ये आपके सामने है, और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त को धक्का दिया जा रहा है। आज नौरीन नियाज़ी की जो गुफ्तगू है बहुत ही तकलीफ दे है, जब वो ये कहती है ना कि सलमान ने हमें बताया कि इमरान खान अपनी आंख और कैद तन्हाई की वजह से बहुत ही तकलीफ में हैं। पीटीआई को सारी सियासत छोड़कर इमरान खान के लिए खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने आज वो थंबनेल भी लगाया, अगर आप देखें ना तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें खान साहब खड़े हैं, और वो जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना तो सारी क़यादत आपको सोई नजर आएगी। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया और पाकिस्तान में जो वर्कर है वो सवालात करके इनको जगा रहा है। ये जो आपको हल्की फुल्की सी बगावत नजर आ रही है ना पार्टी के अंदर, और जो अहमद नियाज़ी है वो अपना एक अलग से काफिला लेकर निकल पड़ा, ये क्यों है? इन लोगों को खतरा नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान के लिए हमने कुछ ना किया तो हमारे पास तो ये 3-4 साल है, उनके पास 10 साल होंगे, आपके पास ये 3-4 साल है, और आपको रिप्लेस किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सज़ा को, इमरान खान के केसेस को जो एंट्री दी है, अचकजई से लेकर लतीफ़ खोसा एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्टिव नज़र आती है। सलमान कमराजा भी एक्टिव हो गए। तो दोस्तों, इमरान खान की आंख का ये मामला, पेम्स अस्पताल उनको लाया गया, लेकिन याद रखिएगा कि ये बिनाई 85% छीन ली गई, और उससे सबसे बड़ी तकलीफ अब ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में मुसलसल रखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई शख्स अपनी जो ज़ाती अना है उसकी तस्कीन के लिए सब कुछ कर रहा है, और वो चाहता है कि इमरान खान को इस किस्म का टॉर्चर किया जाए, तशद्दुद किया जाए, नफ्सियाती तौर पर इमरान खान को मफलूज किया जाए, और वो बदला ले रहा है। और फिर आपको ये खबर दें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस ज़ेर समाअत हैं। बुशरा बीबी की दरख्वास्त ये है कि वकला को एक्सेस दिया जाए, ख़ानदान के लोगों को एक्सेस दिया जाए, और मुलाकात की इजाज़त दी जाए। खान साहब का केस ये है, जो उनके खिलाफ किसी ने दरख्वास्त दायर की थी, एक शख्स चला गया अदालत और इमरान खान के एक्स अकाउंट पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये दोनों केसेस, इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और आपने आज की तारीख में जब अफसार आलम ने एक पूरा प्रोग्राम किया और रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से जो बातें की और एक कंपैरिजन रख दिया, तो इस तनाजुर में ये दोनों केसेस बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, और एक शख्स है जी जिसका नाम है गुलाम मुर्तज़ा, वो उठता है ऑब्वियसली किसी के कहने पर, और वो चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर जाकर उसने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद अपना एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां से ट्वीट्स की जाती हैं रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, लिहाजा ये रियासती मवाद और ये ट्विटर अकाउंट जो है वो हटा दिया जाए और पाबंदी लगा दी जाए। अब मामला ये आपकी अदालत का था, एक्स अकाउंट ने आपको इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं थी, पाकिस्तान में कोई आपका महकमा नहीं है, पाकिस्तान में कोई 21वें 22वें ग्रेड का अफसर या फिर कोई आपका मातहत नहीं है जिसे आप कहेंगे कि इस अकाउंट को बंद कर दो, और साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अदालत है वो इस किस्म का फैसला दे। ये एक्स अकाउंट की इंतज़ामिया थी। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को लिखा कि सरकार, ये आपके मुल्क का मसला है, हम किसी भी शख्स को उसके अकाउंट से महरूम नहीं कर सकते इस वजह से कि वो आपके खिलाफ बात करता है। और दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा नुकता ये था कि अदालत ये जानने की कोशिश कर रही है कि एक शख्स जेल में है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं, तो फिर वो किस तरह जेल में बैठकर ये ट्वीट्स करता है। इसके जवाब के लिए पाकिस्तान में सुपरिटेंडेंट साहब को अदालत की तरफ से जो है एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें सवालनामा है, पूछा जाता है कि ये मवाद किस तरह से पोस्ट हो रहा है। इसका जवाब जी अदालत में जमा करवा दिया गया। अब दूसरी जो चीज़ थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो है जो जवाब आया आलमी प्लेटफॉर्म एक्स की तरफ से और इनकी इंतजामिया की तरफ से। अब ये कोट एंड कोट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। ये चले गए ना, इन्होंने कहा जी कि इसको बंद करवाएं, तो वहां पर पाकिस्तान में जो कानून है वैसा कानून नहीं है। लोगों की आज़ादी इजहार के ऊपर किसी किस्म की कदर नहीं है, और लोगों की आज़ादी जो है इसका एहतराम किया जाता है। ट्विटर ने लिखा जी कि पाकिस्तानी हुकाम को बेशतर दरखास्तों पर अमल नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आलमी सोशल मीडिया कंपनियां अपनी पॉलिसीज़ और इजहार राय की आज़ादी के असूल के तहत फैसले करती हैं। इस पहलू ने केस को एक बैनुल-अक़वामी डिजिटल गवर्नेंस के मसले में बदल दिया। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि हम पाकिस्तान में अगर आप पाबंदियां हैं तो भाई हम इसका क्या करें, आपके अपने मुल्क के कवानीन हैं, हम आपकी मर्जी को पाकिस्तान के
ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کسی طرح بھی مسلط نہیں کر سکتے. ایک ہر شخص آزاد ہے, وہ جو چاہے گا بات کرے گا. اب دوستو اس میں جو سائبر کرائم والا جو زاویہ تھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے عدالت میں بتایا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. ادارے کے مطابق عمران خان نے یہ واضح نہیں کیا کہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے, جس کی وجہ سے تحقیقات میں پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے. آپ کو یاد میں کروا دوں کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹیمیں عدالت کی انسٹرکشنز کے اوپر جیل میں بھی گئی اور وہاں پر جا کر یہ سوالات خان صاحب کے سامنے رکھے گئے تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے کیا پتا کون چلا رہا ہے, اور جاؤ جا کر چیک کرو, میرے پاس تو یہاں انٹرنیٹ ہے. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عمران خان نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود لوگ گئے, لیکن عمران خان نے ملاقات نہیں کی. اب اس میں جو عدالتی آبزرویشن ہے وہ کیا ہے, ارباب محمد طاہر صاحب گوہر نایاب یہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں. ارباب محمد طاہر آئی تھنک یہ وہی ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اور پھر معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دب گئے. اور ارباب محمد طاہر کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ اگر ایک ملزم کو اپنے وکیل تک رسائی نہیں دی جا رہی تو فیئر ٹرائل کیسے ممکن ہے؟ عدالت نے اس معاملے کو صرف ایک سوشل میڈیا تنازع نہیں بلکہ بنیادی آئینی حقوق کا مسئلہ قرار دیا, اور یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ آبزرویشن تھی. دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس حوالے سے کس قسم کا ریئیکشن دیتی ہے, فیصلہ دیتی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کروائیں, لیکن یہ ملاقات نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا کہ ایسے کیسز صرف میڈیا میں ایک پریشر ڈالنے کے لیے کریٹ کی جاتے ہیں, چونکہ ایکس یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے قوانین ہوں گے اور ہمارے اپنے قوانین ہیں اور ہم آپ کے قوانین کے ماتحت نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات کہ جو انٹرنیشنل آپ کی جتنی بھی ایپس ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے اپنے پاکستان میں دفاتر نہیں کھولے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پھر آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے, جس وجہ سے آپ اس ملک کے قوانین کے پابند ہو جائیں گے, اور پھر لاز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے. وہ قوانین بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ میں ہوتے ہیں, اور پاکستان ایک ایسے ہی دور سے گزر رہا ہے. اور ویئرز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت ودن پی ٹی آئی بڑھ رہا ہے. باقی سیاسی جماعتیں تو خیر مکمل خاموش ہیں اور وہ بینیفیشری ہیں, اس حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں. اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ 8 مئی کو لانگ مارچ اور پھر آج ایک جمرود کے اندر ایک جو جرگہ ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور ایک بڑا پلان ترتیب دیا گیا ہے. اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ انصاف یوتھ جو ونگ ہے اس کی ایک بڑی تعداد اس کے اندر شامل ہو رہی ہے, اور یہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ جو ہیں موبلائز کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے, یہ ذاتی ایجنڈا نہیں, یہ صرف عمران خان ایجنڈا ہے, عمران خان کی رہائی ایجنڈا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی کے پی چیپٹر کی جتنی بھی قیادت ہے, یہ جتنے بھی جنید اکبر صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہ ہو؟ آپ چاہتے ہوں گے نا کہ خان صاحب رہا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں سہیل افریدی کہ عمران خان رہا ہوں, تو آپ کو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کی اگر بی ٹیم میدان میں اتری ہے تو اس کو سپورٹ کریں, اور یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ آپ میں سے نہیں ہے. اپنے ذاتی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر ان کو سپورٹ کیا جائے. اگر یہ بی ٹیم اٹک میں یا پھر سوابی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تو ان کو سپورٹ کیا جائے, اور اسے پولیٹیکل مائلیج کے لیے آپ استعمال کریں. پاکستان کی ریاست اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں کہ عمران خان کو ایکسیس دیا جائے, اور ان کو یہ سپورٹ آپ کو دینی چاہیے. دوسری طرف دوستو جو 4 مئی کا جمرود جرگہ, اس حوالے سے میں آپ کو خبر یہ دے دوں کہ ایک علاقائی اجتماع نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موو سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے سیاسی تحریکوں کا لانچنگ پیڈ رہا, اور اس کے بعد فوراً 8 مئی کا لانگ مارچ, اور تیاری جو ہے وہ یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف یعنی انصاف یوتھ ونگ جو ہے وہ کر رہی ہے. اب دوستو ایک اور خبر, اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس تناظر میں ہے کیونکہ کچھ لوگ خاموش تھے اور ایک دم سے انہوں نے لب کشائی شروع کر دی, اور جس قسم کی وہ گفتگو کرتے آئے جس وجہ سے خان صاحب نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا, چغزئی صاحب, جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. اب انہوں نے دوبارہ سے وہی گفتگو شروع کر دی ہے, ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کیا کہا. چغزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عمران خان کا سائفر لہرانا اتنا برا لگتا ہے کہ اس نے ملک دشمنی کر دی. کیا ملک دشمنی یہ نہیں کہ پاکستان 2 ٹکڑے کیا گیا؟ 71 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے, آج تک کسی نے پوچھا کہ یہ ملک دشمنی نہیں؟ کس نے پاکستان توڑا, کس کے حکم پر پاکستان ٹوٹا, یہ سب باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں بدترین قاتل, سمگلر, گناہگار کی ملاقاتوں پر پابندی نہیں. عمران خان بیمار ہے, آپ اسے پیمز ہسپتال لے آتے ہیں, رات کے اندھیرے میں اسے انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کی مرضی کے ہسپتال لے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ شوکت خانم ہسپتال میرا پرسنل ڈاکٹر مجھے دیکھ لے, تو اس پہ کون سی غلطی ہے؟ دیکھیں انہوں نے اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرنا ہے, حکومت کر رہی ہے,
اور اسے انہوں نے جو رہائی کی تحریک سے پہلے والا جو معاملہ تھا، آزادی کی تحریک، آہستہ آہستہ اسے ڈیموٹ کر دیا۔ اس تحریک کے اندر آپ کو تفریق نظر آئے گی، اس تحریک کے اندر دھڑے بندی نظر آئے گی، اس تحریک کے اندر مقاصد آپ کو بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ کام بہت پہلے ہو جاتا۔ لیکن اچکزئی صاحب تو اب آئے نا، ان کو پتا کہ یار جو مینڈیٹ میرے پاس ہے، ایک آدھا انٹرویو کروں گا، 2 دفعہ تقریریں کروں گا، تو میری کرسی تو قائم رہے گی۔ اور دوسری طرف برسٹر گھور کو بھی یہ پتا ہے کہ یار اگر میں نے الیکشن کروا دیے اور یہ کام شروع کر دیا تو پھر میری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، اور میں اپنے ہاتھ سے سب کچھ جو ہے وہ ایک نئی قیادت کے حوالے کر دوں گا، تو مجھے پھر کس نے چودھری ماننا ہے؟ تو یہ وڈا چودھری کون ہے اور کون چودھری رہے گا، یہ جنگ ہے جی۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ آج عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے اور قذافی اسٹیڈیم کے اندر یہ نعرے لگے۔ یہ عمران خان کو روزانہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ عقل کے اندھے بھول جاتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والی میری رب کی ذات بہت بڑی ہے، اور جسے تم مٹا رہے ہو وہ پاکستان کی عوام کی زبان پر بھی ہے، نعروں میں بھی ہے، اور انتظار میں ہے، آنکھوں میں ہے۔ تم نے اس کی آنکھ چھین لی، لیکن پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں میں انتظار لیے منتظر ہے کہ کب عمران خان جو ہے وہ رہا ہوگا۔ اور ہم نے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آج بھی دیکھی، کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اور بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑے زبردست قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا جی کہ یہ وہ وجہ تھی کہ انہوں نے کرکٹ اسٹیڈیمز کے اندر لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ ان کو معلوم تھا کہ شاید عمران خان کے نعرے لگیں، لیکن آپ کب تک یہ کام کریں گے؟ کب تک یہ چیزوں کو بلیک آؤٹ کیا جائے گا؟ الٹیمیٹلی آپ کو عمران خان کو رہا کرنا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو اگلے کچھ سال مزید جیل میں رکھا تو نفرت یہ مزید بڑھے گی۔ آپ اگر یہ سمجھ لیں نا کہ کامیابیاں، ایک جنگ جیت لی، امریکہ ہماری جیب میں ہے، ٹرمپ ساڈا بھرا ہے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، ایک عوام کا جو عوام کے سامنے جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، یہی آپ کے گلے کا پھندا بنے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کارکردگی کی بنیاد پر آپ عمران خان کو آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد یا آنے والے الیکشن میں ٹکر دیں گے، تو دوستو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کو پاکستان کی عوام اگر 8 فروری 2024 کو جواب دے سکتی ہے تو یہ جواب ان کو بار بار ملے گا۔ اور دوستو آپ کو یہ خبر دے کہ ان ریسنٹ ایئرز پاکستان میں نا صحافت بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی دھڑے کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کوئی بھی ہو، تو آپ کو دنیا میں کوئی صحافی نہیں مانتا۔ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو لوگ جو ہیں وہ صحافی مانتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ کوئی سٹوری کسی بھی دوست کے خلاف کر دیں تو وہ کل آپ کا دشمن ہو جائے گا، اور پھر اس قبیلے کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو قبیلہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے ہر دور میں فائدہ اٹھایا۔ افتخار چودھری کے دور میں بھی فائدہ ہی لوگ لیتے رہے۔ تحریک کے دوران انصار عباسی کی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جس کے بارے میں اعتزاز احسن تحریک میں اپنی تقریروں کے اندر کہا کرتے تھے کہ سلام ہے انصار عباسی تمہیں، اور اس قسم کی باتیں ہم نے ان کے خود منہ سے سنی۔ لیکن آج اعتزاز احسن بھی سوچتے ہوں گے کہ یار میں کیا کرتا رہا ہوں۔ انصار عباسی صاحب کنٹروورشل شخصیت بن چکے ہیں، اور ان کی خبریں، ان کے تجزیے ہوتے ہیں جی، کسی کی خواہش کو خبر بنا کر چھاپ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام یہ کیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ جم والے معاملے کے اوپر، چونکہ ان کی ایک ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا پاکستان کی حکومت سے کہ کچھ کریں، یہ جو اوقات کار ہیں اس کو الگ الگ کریں، مرد اور خواتین کے درمیان جو ہے وہ ایک تفریق ہونی چاہیے، اور ایک ٹائم ٹیبل ڈیفرنٹ کر دیں۔ اس پہ انہوں نے کیا لکھا کہ میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق جمز میں مردوں اور عورتوں کے متعلق الگ الگ اوقات کار مختص کرنے کی بات کی، جس پر مجھے نہ میرا مذاق اڑانے والوں سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی لان تان کرنے والوں کی مجھے فکر ہے۔ پاکستان میں اسلامی معاشرے کا قیام ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہی ہمارا آئین بھی کہتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے کا قیام ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام باتیں میرے بھائی آپ اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں؟ ڈیمنشیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیا ہے جب پاکستان میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، عورتوں کو کھینچا جاتا ہے، عورتوں کے دوپٹے چھینے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا، میرے بھائی یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ رات کی تاریکی میں عدالتیں کھلتی ہیں، عدالتوں میں فوجی جرنیل جو ہیں درخواستیں لگواتے ہیں، تب آپ کی یہ جو پوری گفتگو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ تب آپ کو یاد نہیں آتا جب لوگوں کو اٹھا کر ملٹری کورٹ سے ٹرائل ہو کر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں؟ تب آپ یہ بھاشن کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف صرف آپ کی توپوں کا رخ کیوں ہوتا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں پر تنقید کریں، کیوں نہیں کرتے؟ جو پیغام آتا ہے اس وقت آپ کو یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یار میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے؟ کیا شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے
کہ سچ بولنے والوں کو اٹھا لیا جائے؟ لوگوں کے ایجنڈے ہوں گے میرے بھائی، بالکل ہوتے ہیں، لوگ ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں، لیکن سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اس وقت کیوں یاد نہیں آتی؟ یہاں پر عمران خان کی سیاست کو آپ سائڈ پہ رکھیں، ایک انسان ہونے کے ناطے کیا یہ اس کا حق نہیں کہ اس کا ایکسیس دیا جائے؟ کیا یہ بہنوں کا ایکسیس نہیں ہے کہ ان کا یہ حق نہیں کہ ان کو ایکسیس دیا جائے؟ کیوں نہیں ملتا؟ کیا آپ کو اس وقت یہ ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ یہ جو پاکستان میں جس جمہوری نظام کی اور جس جمہوریت کی اور آئین کی آپ بات کرتے ہیں، کیا آئین کے اندر باقی چیزیں نہیں لکھی ہوئی جس کے اوپر عمل کرنا ہے؟ لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ضرور کام ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری، اور آئین بھی اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے رد عمل دیا کہ 90-95% خواتین اسی وقت جم جاتی ہیں جو وقت عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ انصار عباسی کے ایسے احمقانہ مطالبے دراصل ریاست کو خواتین اور کاروباری افراد کے لیے عذاب پیدا کرنے کی سوچ کی علامت ہے۔ یہ لوگ چھوٹی بچیوں کی شادی، عورتوں کی تعلیم سے محروم کرنے اور قبائلی رسومات کو مذہبی قرار دے کر نافذ کرنے کے مشن پر ہیں۔ صدیق جان نے لکھا جی کہ انصار عباسی کے نزدیک کسی عورت کے جسم کا کسی بھی جگہ سے 2% حصہ اگر نظر آنا غیر اسلامی ہے، لیکن بے گناہوں کو گولیاں مار کر ان کی 100% جان لینا عین اسلامی ہے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی میدان میں آ گئی اور انہوں نے لکھا کہ عباسی صاحب، آپ کا دماغ کب ان چیزوں سے نکلے گا؟ ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے مرد ہوں۔ خدارہ اپنے کام سے کام رکھنا سیکھیں۔ چند پڑھے لکھے لوگوں کو ایکسرسائز سے کیسے معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں؟ خدارہ معاشرے میں کوئی مثبت چیز بھی پھیلائیں، مینڈک کے کنویں سے باہر آئیں۔ اب آئی ڈونٹ نو ہنا نے کیوں باتیں لکھی۔ ہنا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو ایسی خواتین جن کی پہچان نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ بھی فوٹو شوٹ کرواتی ہیں، تو وہ ہمیں اب درس دیں گی۔ انصار عباسی صاحب نے ہنا پرویز کو پھر جواب بھی دیا۔ محترمہ، آپ کا تعلق کیا نون لیگ سے ہے؟ اگر ہاں تو میری طرف سے مریم نواز اور نواز شریف کو خصوصی مبارک کہ نون لیگ کو آپ جیسا دماغ نصیب ہوا۔ بھائی جان ہوتے اور بھی بڑے ڈاکٹریٹ بیٹھے ہوئے نے، اور جنہوں نے گالی نکالنے میں اور ایک بےہودہ گفتگو کرنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہاں پہ بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے، اور ان کو یہ تمام جو دوست ہیں یہ فالو بھی کرتے ہیں۔ اور اس پہ ایک اور خاتون نے لکھا کہ پاکستان میں عورتوں کو آدھی راتوں کو چادر چار دیواری کے تقدس پامال کرتے بنا دوپٹے بالوں سے گھسیٹ گرفتار کیا گیا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جیلیں بھری گئی، ججوں کے گھروں میں ان کے بیڈ رومز پہ خفیہ کیمرے لگائے گئے، فلمیں بنا کر میاں بیوی کے حلال رشتے کی توہین کی گئی، تب انہیں اخلاقی معاشرتی مسائل جنم لیتے نظر نہیں آئے۔ جم میں گناہ نظر آ گئے، منافقت کی بھی حد ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اور بھی بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی سوال کریں نا۔ آج 9 مئی کے حوالے سے لوگوں نے پی ٹی آئی نے بہت ساری ٹویٹس بھی کی ہیں اور ویڈیوز بھی بنائی کہ جو صحافی جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جیسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اس کے خلاف کیس نہیں بنے گا، لیکن باقی سب لوگوں کے خلاف کیس بنے گا۔ تو یہ ایک طرح سے منافقت ہے جی، یہ صحافت نہیں ہے، وتھ سوری ٹو سے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک ریگولر فیچر بن گیا ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں، اور یہ بھی ایک طرح سے منافقت ہی ہے۔ اور خان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ باہر سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ خبر اب یہی ہے جی کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کے صاحبزادے کا لاہور میں ولیمہ، اور پی ٹی آئی والے تو تھے ہی، لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سمیت نون لیگ کے وزراء اور ارکان اسمبلی بھی شریک تھے۔ سوشل میڈیا، ٹی وی شاکس اور جلسوں سے عملی سیاست تھوڑی مختلف ہوتی ہے، یہ ایک دوست نے لکھا، اور اس کو بعد میں بزنس ایز یوزول کا نام دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو پاکستان میں سر منافقت ہر شخص کر رہا ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے، جس پیشے سے منسلک ہیں وہاں منافقت، جس نظریے سے منسلک ہیں، جس کا دم بھرتے ہیں اس سے منافقت، جس لیڈر کے نام پر آپ جماعت میں آئے اس سے منافقت۔ تو منافقت شاید ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے، اور اسے نصب العین کے طور پر ہم نے جو ہے اپنا لیا۔ یہ منافقت ہی ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا، لیکن یہ صرف آپ کو ایک اچھی پکچر دکھائیں گے۔ اور پھر 2 ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے اقرار الحسن کی، اور دوسری ہے ایک بس کی ویڈیو، اور جو سندھ کے کسی علاقے کی ویڈیو ہے جہاں پر سڑک کا حال، بس کا حال، اور کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ اگر جس طرح سندھ کے اندر ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر پاکستان کو بلاول زرداری کے حوالے کر دیا گیا تو جو حال اس بس کا اور اس سڑک کا ہے اس سے برا حال ہوگا، نو ڈاؤٹ۔ پہلے کون سا یہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے پاس طاقت ہے وہ آ جاتا ہے، اور ہمیں بھیڑ بکریاں بنا کر جو ہے وہ ہانکتا ہے، اور ہم بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو اقرار الحسن کی، وہ توسا گے جی، وہاں پر بھائی صاحب جو ہیں وہ کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر کچھ اور ویڈیوز بھی آئے جس میں لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ویڈیو بنائی گئی اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا کوئی بھی، اور انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے،
انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کتنے ادھر سنیں کیا کہا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے اپنی زندگی میں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا سوچا ہے اور میں پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں. تو اس کے بعد مکمل خاموشی تھی اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکی صدر کا پیر سے یعنی آج سے آپ نے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت بحال کرنے کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے کچھ ممالک نے ہم سے اپنے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی. امریکہ پیر کی صبح آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرے گا. ان ممالک کا کہنا ہے کہ جب تک ہرمز نکلنے کے لیے محفوظ نہیں ہو جاتا وہاں سے جہاز واپس نہیں جائیں گے. آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے عمل پروجیکٹ فریڈم کا آغاز پیر سے ہوگا. اور امریکی صدر نے کہا کہ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ میں حالیہ تنازع میں شامل نہیں. اپنے نمائندوں سے کہا کہ ان ممالک کو بتا دیں کہ ان کے پھنسے جہاز اور عملے کو آبنائے ہرمز سے نکالنے کی بہترین کوششیں کریں گے. ہرمز سے جہاز کی آزادانہ نقل و حرکت کا مقصد ان کمپنیز اور ممالک کو ریلیف دینا ہے جنہوں نے غلط کام نہیں کیا. اور وہ غلط کام کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور اگر کھڑے ہو جاتے تو حالات آج ڈیفرنٹ ہوتے. بس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. دوپہر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مزید اپڈیٹس کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.